آپ دونوں خواتین دونوں گرلز نے جو کردار نبھائے ان میں جان ڈالنے کی بھرپور کوشش کی وجہ سے آپ کا ایک خواہش ڈرامہ تھا جس کے لیے آپ نے اپنا کمپلیکشن ہی وہ ٹین کیا تھا. اور اس میں اس ڈرامے کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس میں جو فلم سٹار رانی جن سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ بھی اس ڈرامے میں تھیں. تو ذرا مجھے اس کیریکٹر کے بارے سے بتائیے گا اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ جب کوئی ایسا فلم ایکٹر آ کے ڈرامے میں کام کر لیتا تھا تو کیا باقی جو ڈرامہ آرٹسٹ ہوتے وہ انسیکیور فیل کرتے تھے؟ سب سے پہلے انسیکیور والا انسیکیورٹی اب میں دیکھتی ہوں, تب میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی. کوئی ایکٹر کوئی بھی کہیں سے بھی آ جاتا تھا, اس کی عزت ہوتی تھی, اس کا ایک اپنا او ہوتی تھی. رانی بیگم کی تھی ایک پریزنس, لیکن انسیکیورٹی میں نہیں کہہ سکتی کسی کو بھی. اس ڈرامے میں عابد علی, سہیل اصغر, عزم الحق, اس کا تو کاسٹ واز میسو. اور جہاں رہی ہماری بات, میں آئی واز ویری ینگ, مجھے جملہ بولنا, وہ ڈائلیکٹ ڈیلیور کرنا سہیل نے اور عابد نے سکھایا تھا, اللہ بخشے. یہ دونوں نے اتنی, پہلا جو اسکرپٹ تھی اس پہ بہت محنت کی تھی میرے ساتھ, کیونکہ اصغر ندیم سید کا اسکرپٹ تھا, اردو میں لکھا تھا, اس روتکی میں تھوڑی لکھا تھا. ہاں, تو شاہ جی نے کہا کہ یہ میرا کیریکٹر ایسا ہے. اب میں کوئی انگلش میڈیم سا انسان, اور پھر لیکن میں اپنا میک اپ خود کرتی تھی. میں ایک نیرو سٹک ایک ملتی ہے نا, وہ میں پورا منہ, گردن, بازو, پاؤں سارے پہ لگاتی تھی, اور پھر کاجل اور صرف ایک ویزلین اپنے ہونٹوں پہ. اف یو سی اٹ اٹس دا سیم. تو وہ تو, اور ہاں بیسٹ چیز یہ تھی کہ روز صبح میں سر میں تیل لگا کے چلی جاتی تھی, تب میرے لمبے بال تھے, اور اتنا مزہ آتا تھا کیونکہ بال میرے اتنے اچھے ہو گئے تھے. اینڈ دا ڈیلیوری اور سیٹ پہ کس طرح بہیو کرنا ہے, کیا 2 جوڑے تھے پورے سیریل میں, میرے پاس 2 جوڑے تھے, اس میں ندا ممتاز بھی تھی. اوکے, یس. سو انسیکیورٹی نہیں تھی. ایوری بڈی on set wanted the other person to do well. اچھا, آپ کو لگتا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے آج کل بہت کچھ زیادہ کمپٹیشن ہو گیا, کیونکہ ہم کچھ پیجز کو دیکھتے ہیں, وہ اگر ایک ہی جوڑا اگر 2 اداکاروں نے پہنی ہو تو وہ فوراً پکچر پوسٹ کر دیتے ہیں کہ who is wearing it better. سو آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے کہ کمپٹیشن, it is destroying. Yeah, it is. آپ لوگ کے ٹائم میں پیسہ, because of پیسہ بھی آ گیا, انوالو ہو گیا ہے, راتوں رات ڈالرز sensibilities. ہاں, آپ پی آر بھی ہیں, آپ کی مینیجرز بھی ہیں. آپ لوگوں کے ٹائم میں ویسے اتنی مقابلے بازی ہوتی تھی ہیروئنس میں؟ نہیں, بالکل بھی کوئی مقابلہ نہیں. اسٹیشنز ہی 4 تھے, ہے نا, زیرو مقابلہ. سب اپنا اپنا کام کرتے تھے, سب اپنا اپنا کام, کوشش کرتے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کریں. پیسے پوسے بھی نہیں ہوتے تھے ہمیں تو. وہ ایک اور سفر تھا, وہ ایک اور جرنی تھی, وہ ایک اور آرٹسٹک پرسپیکٹیو تھا, کیونکہ یہ ایک کمرشل دنیا نہیں تھی, اس سے لوگوں نے پیسہ نہیں کمانا ہوتا تھا. کہ صرف ڈائریکٹر اگر یاد کرو, اس کو کم از کم اس کی ایجوکیشن ایم اے ہوتی تھی, ایم اے ماسٹرز ہونا چاہیے ایک ڈائریکٹر کی, کم از کم. اس کا پھر اے ڈی بھی, کیونکہ اس نے بھی وہ ٹیک اوور کرنی ہوتی تھی نا, تو اس کا بھی, وہ بھی اے ڈی جو ہوتا تھا وہ بھی کم از کم ایم اے. ہر 6 مہینے بعد یہ لوگ سب جرمنی جاتے تھے ٹریننگ کے لیے, نئے نئے کورسز آ گئے. یہ جاتے تھے جی ہاں, ریفریشر کورس کے لیے. واو, اب میں نے تو نہیں سنا کہ آپ کو نئے کیمراز آتے تھے تو ان کو پڑھ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. پڑھائی ہوتی تھی, ڈائریکٹرز کو کرنی پڑتی تھی پڑھائی. نو ونڈر آج بھی دیکھیں نا ہم بیٹھ کے وہ ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ مطلب وہ اتنے پرانے ڈراماز جتنے آپ لوگوں نے جو کردار ادا کیے ہوئے. اچھا, ویسے مجھے بتائیں درمیان میں آپ ملک سے باہر چلی گئی تھی. ہاں, میں چلی گئی تھی. وہ آپ نے فیصلہ کیوں لیا, وہ بریک آپ نے کیوں لی تھی؟ وہ جو میرا خیال باہر کا قسمت میں لکھا ہوا ہوگا, وہاں کی روٹی ہوتا ہے نا, لکھا ہوا ہوتا ہے, جہاں کا جو سفر تو اللہ میاں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے نا. بے شک. تو وہ میں نے کہا چلو جا کے دیکھتے ہیں. تو ہم 3-4 لوگ تھے. نہیں, میں نے مس نہیں کی, میں نے مس بالکل بھی نہیں کی. جب میں واپس آئی تو پھر میں نے کوشش کی کہ اسی طرح وہ کر لوں, بیکاز 17 ایئرز کافی ایک لمبا بہت لمبا ہے نا, لمبا وقت ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں, وہ کافی اچھا ٹائم تھا, اچھے ڈرامے آ رہے تھے, پرائیویٹائز ہو گیا تھا سارا, اور پرائیویٹائز ہونے کے لیے ہم نے بڑے فائٹ کی تھے, دھرنے بٹھائے تھے, یاد ہے, پی ٹی رائلٹی وغیرہ اس کے لیے بھی رائلٹی ختم ہی کر دی ہے. لیکن نہیں, پرائیویٹائز اس طرح کہ جس پی ٹی وی تھا نا بس,
تو اس کے بعد STN کھلا, NTM آیا, تو وہ سارا وہ ہم لوگ ہمارے سیریز آن ایئر تھے PTV کے, ہم لوگ نے سب نے دھرنے بٹھا دیے, کوئی نہیں جائے گا اب شوٹ پہ, پرائیویٹائز کرو پرائیویٹائز. تو لاہور سے بھی بہت سارے ایکٹرس تھے, کراچی سے بھی بہت سارے ایکٹرس تھے جنہوں نے اپنا دھرنے بٹھانا شروع کر دیے. دھوپ میں ہم وہ ہو رہے ہیں کہ بھائی نہیں یہ اب پرائیویٹائز کرو. اچھا 17 سال مجھے بتائیں, 17 سال گزارنے کے بعد پھر کیا آپ نے ایک دم ڈیسیجن لیا کہ میں واپس جاؤں گی, اور جب واپس آئی ہیں تو اتنی گیپ کے بعد بیکاز میری اگین میری امی میرے پاس تھیں LA میں, تو ان کی خواہش تھی کہ اگر ان کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا, تو ان کی خواہش تھی کہ اگر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ میرے ابو کے ساتھ ہی ان کو دفنانا تھا. تو وہ آرمی گریو یارڈ یہاں پر پنڈی میں ہے. خیر وہ یہی ہوا, میں ان کو لے کر آئی, اور اس کے بعد میں تو واپس چلی گئی تھی. 2 مہینے بعد ممی پاس ہوئے, تو ان کی خواہش وہی تھی, تو ان کو وہیں دفنایا گیا. جب میں واپس چلی گئی تھی US, اس کے بعد پھر وہ نیکسٹ ایئر وہ برسی کی نہیں ہوتی ہے مجلس وغیرہ جو ہوتی ہے, وہ میں آئی تھی. پھر میں کراچی آئی تو یہاں پر وہ 1-2 ڈائریکٹرز تھے, انہوں نے مجھے اپروچ کیا, تم آئی ہوئی ہو, یہ وہ تو کر لو. پھر کر کے پھر میں چلی گئی تھی. میں آف اینڈ آن کرتی رہی, لیکن ابھی یہ والا جو اسپیل ہے نا, یہ میرا کافی لمبا رہا ہے پاکستان میں. تو اب میں یہاں پر ہوں, کر رہی ہوں جو بھی ہے. تو ابھی میں یہی ہوں, ابھی یہی نا, کافی سالوں سے. مجھے بتائیں عظیم جی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کی, جیسے ماشاءاللہ سے آپ کے دونوں بچے, اور دونوں بچوں نے آپ کے وہ بھی اسی فیلڈ سے وابستہ ہیں, آپ کی بیٹی نے ماڈلنگ بھی کی, انہوں نے ایکٹنگ بھی کی, اور آپ کے بیٹے نے بھی ایگزیکٹلی ایسی. سو آپ کتنی بڑی کرٹیک ہے اپنے دونوں بچوں کے کام کی, اور کتنی سپورٹ حاصل ہے ان کو آپ کی اس میں؟ 100% سپورٹ, 190% سپورٹ, 0 کرٹیک. واو. اس لیے کہ ان کی اپنی جرنی ہے, اور میں کیونکہ وہ میرے بچے ہیں, میں باعث ہوں. مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی میں کتنا دم ہے, اور میرے بیٹے میں بھی کتنا دم ہے, اور ان کی سوچ کیا ہے میں جانتی ہوں یہ. اور میں جانتی ہوں کہ اللہ نے جو ان کا سفر لکھا ہے وہ وہی ہوگا. میرین واکڈ آؤٹ ایٹ دا پرائم آف ہر کیریئر. اس جیسی ماڈل اور ایکٹر شاید ابھی نہیں. I say that with belief. اور دانیال کا یہ ہے کہ اس نے ڈرامہ کم کیا ہے, فلمیں کی ہیں اس نے. ہی از اے رائٹر, اس کے آرٹیکلز چھپتے ہیں انٹرنیشنل میگزینز میں. یہ ان کا سفر ہے, میں کرٹیسائز نہیں کرتی ہوں. ہاں آئی ہیو کانورسیشنز, جس طرح چیٹ GPT آ گیا ہوا ہے. جی. تو اس دن دانیال نے ایک پیس شیئر کیا میرے سے, اوپر بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے مجھے ٹیکسٹ کیا. میں نے اس کو پڑھا, اور میں نے اس کو واپس ٹیکسٹ کیا, دس از ناٹ یو, دس از چیٹ GPT. تو اس کا بہت ہنسی والا ہے, ہاؤ ڈیڈ یو نو. میں نے کہا چیٹ GPT کی وہ میموریز نہیں ہیں جو تمہاری ہیں. اٹ ڈز ناٹ فیل, اسمیل, ٹچ. تم اندرون شہر, وہ کیڑا ہے لاہور کا. تو میں نے کہا تم اندرون شہر میں, مجھے پتا ہے, تو میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں کہ تم کیسے اس کو محسوس کرتے ہو, اندرون شہر کو, بھاٹی, لوہاری, اکبری, کیسے محسوس کرتے ہو ان کو. تمہیں ہوا کا پتا ہے, تمہیں پتا ہے ہاں کبابوں کی خوشبو کیا ہوتی ہے, تمہیں پتا ہے گندگی کے ڈھیر کیا ہوتے ہیں. میں کہا چیٹ GPT کو نہیں پتا یہ سب, وہ لوگوں کی میموریز کٹی کر کے لکھ کے تمہیں. تو بہت ہنسا, کہتا ہے اماں you will be a teacher all your life. اچھا ایک بات تو بتائیں, ابھی ریسنٹلی آپ کا واٹس ایپ ہیک ہوا, یہ کیا ہوا بھائی؟ بھائی پتہ نہیں, وہی ہوا جو اسما کے ساتھ ہوا. ہیک ایسے نہیں ہوا کہ they got in, because مجھے تھوڑی سی عقل آ گئی, اور میں نے اس کو وہ نہیں کیا, اپنے واٹس ایپ کو لاگ ان ہی نہیں کیا. انہوں نے بلاک کر دیا, لیکن میں نے لاگ ان نہیں کیا. اور پھر میں نے 2 دن انتظار کیا, اور پھر میں نے لاگ ان کیا, اور پھر میں نے ری انسٹال کیا, ڈیلیٹ کر کے ری انسٹال کیا. تو ہوا کیا تھا؟ اچھا, اب یہ لوگ جو ہیں وہ سارے نمبر میں نے سیو کیے ہوئے, سارے اسکرین شاٹس ہیں میرے پاس. یہ لوگ جو ہیں نا, اب میرے پاس ڈیلیوریز آتی ہیں, میں بہت چیزیں منگاتی رہتی ہوں. کئی دفعہ پیڈ پارسل ہوتے ہیں, کئی دفعہ پے کرنے والے ہوتے ہیں. یہ مجھے بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں ایک بہت بڑا پارسل ہے آپ کا. میں نے کہا اماؤنٹ کیا ہے؟ پیڈ ہے. تو میں نے کہا تو آپ ڈیلیور کر دیں, میں پے کر دوں گی. نہیں آپ ایڈریس دیں. میں ایڈریس نہیں دے رہی تھی. میں نے کہا جی اس پہ لکھا ہوا ایڈریس. نہیں آپ لوکیشن بھیجیں. نہیں میں نہیں بھیج رہی تھی. اس کے بعد آ گیا کہ یہ ہم پاک پوسٹ سے آ رہے ہیں, فلانے آ رہے ہیں. پاک پوسٹ سے جو پارسل آتے ہیں نا,
وہ آپ کو ایک پن بھیجتے ہیں, وہ پن جو ہوتا ہے پھر آپ ان کو واپس بھیجتے ہیں, پھر وہ کنفرم کرتے پھر آپ کو یہ پاک پوسٹ کا. میں نے کہا اچھا او جی وہ پن انہوں نے بھیجا, میں نے وہ پن زبانی انہیں بتایا, کیونکہ زبانی بتانا ہوتا ہے, زبانی بتایا کہ بھئی یہ انہوں نے ہیک. پھر ان کے فون آنے شروع ہو گئے, ہم آپ کا فون بند کر دیں گے 6 مہینے کے لیے, ہم آپ کا بینک خالی کر دیں. میرے میاں کو میں نے پکڑا دیا, میں کہا بھائی میرے سر میں درد ہوگی, یہ کون پاگل لوگ ہیں یہ لوگ. اس نے کہا کچھ نہیں کرنا. میں نے اپنا فون آف کر دیا. اس پورے دن میرا فون آف رہا, میں نے فون ہی بند کر دیا. اس کے بعد جب میں نے آن کیا, میں نے چیک کیا کہ وہ لاگ ان جو تھا اس پہ واٹس ایپ پہ آ رہا تھا لاگ ان. اب وہ بھیجتے ہیں آپ کے ای میل پہ ایک ای میل کہ آپ اس کو لاگ ان کریں, وہ کریں گے تو وہ سارا ڈیٹا ان کے پاس چلا جائے گا. میں نے نہیں لاگ ان کیا, نہیں کیا 2 دن گزر گئے. میں نے کہا میں نے بھی نہیں کرنا, لیکن میرے پاس واٹس ایپ نہیں تھا اور they were trying. So then after that I deleted it, I reinstalled it. I changed every single password on my phone, including my phone entry password. I changed everything. I had to spend a whole day doing it. اتنا وقت ضائع کیا میرا سارا پاگلوں نے. ہم بھی پریشان ہو گئے کہ آپ نے ٹریول بھی کرا تھا, ٹریول بھی کرا. نہیں میں نے اس کو کہا, میں نے کہا مجھے ٹیکسٹ کرو, وہ نہیں ہے, اور کسی کا نمبر بھی نہیں تھا میرے پاس. تو یہ آپ کبھی کسی ایسے اسکیم کے حصہ جی بہت بری طرح سے. کووڈ کا زمانہ تھا, جی جی, بس فون آنا شروع ہو گئے میرے بینک سے, وہی ہیلپ لائن وہی تھی, میں نہیں اٹھا رہی تھی, سنڈے تھا تو فون آنا شروع ہوئے. میں نے اگنور کیا, پھر جب بہت بجنے لگے نا تو میں نے فائنلی میں نے اٹھا لیا. وہ نواب بات کر رہی, میں نے کہا جی ایچ پی ایل میں اکاؤنٹ ہے آپ کا, میں نے کہا جی. تو خیر میں نے سوری میں نے نام لے لیا, لیکن بات ہے وہ بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا جی آپ کا یہ نمبر ہے, میں نے کہا جی 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 سب کچھ, دے نیو ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. اب وہ پوچھتے اچھا کارڈ کے نا کچھ نمبرز ہوتے ہیں بیک سائڈ پہ بھی, ان کا کہ جو بتانے نہیں ہوتے, ہاں نہیں بتانے ہوتے, آپ کا جو کارڈ ہے وہ بند کر رہے ہیں کیونکہ کل سے ہمارا پتہ نہیں کون سا ایئر شروع ہونے والا ہے, تو وہ آپ کا اکاؤنٹ بند کریں گے, تو اگر آپ ہمیں انفارمیشن دیتے یار کر رہے ہوتے ہیں اتنا. ان کو سب پتا تھا, پتا چلا 3.5 لاکھ روپے اسی ٹائم میرے بینک سے گئے. Oh my God. آپ کو پتا ہے کبھی بھی ویسے میں آپ کو 3.5 لاکھ گوم کر کے گئے. پھر میں نے خیر مجھے بینک والوں نے دے دیے, میں نے فائٹ کیا, مجھے مل گئے تھے. اچھا میرے بینک سے گئے تھے, مجھے نہیں دیے تھے. نہیں I had to go through, مجھے ایک سال تھا. But what happened was یہ اور اسکیم تھا, اس کا سن لو پھر وہ میں بتاتی ہوں. میرے پاس ٹائم کتنا مجھے بتائیں. ہاں جی جی, ہاں بس یہ ہوا کہ مل گئے 1.5 سال بعد میں, وفاقی محتسب اور پورا یہ وہ یہ. تو پھر مجھے بینک والوں نے ایک لیٹر لیا کہ نہیں آپ کو پیسے واپس ریمبرس ہوں گے, کیونکہ آپ کا کیس بہت ہی جینوئن ہے. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی اس طرح کے کرائم کالز کرے, اور بینک سے کوئی کانسٹیٹیوشن میں ہے ہی نہیں. اور آپ کے کتنے گئے تھے؟ میرے کافی پیسے گئے تھے, لیکن ہوا یہ تھا عید سے 1 رات پہلے عیدی دینے کے لیے میں نے اپنے میاں کو کارڈ دیا کہ بھئی جا کے اے ٹی ایم سے کارڈ نکلوا دو پیسے. ہوا یہ کہ وہ جب اے ٹی ایم میں گھسا تو اے ٹی ایم چل نہیں رہا تھا, تو وہ باہر نکلا تو 2 آدمی اندر جا رہے تھے, انہوں نے کہا سر یہ اے ٹی ایم جو ہے نا یہ پھنستا ہے, تو اس کو ہم بتاتے ہیں آپ کو فلان. تو پھر میرا میاں اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کوئی ہیلپ کر رہے ہوں گے, اندر گیا, اس نے کیا تو کارڈ پھنس گیا. تو اس نے مجھے وہیں سے کہا کہ تمہارا کارڈ پھنس گیا ہے اس کے اندر. میں نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے, میں صبح آ کے نا تو میں بینک سے نکالوں گی. کہتا ہے عید ہے. میں کہا کوئی بات نہیں, میں آئی ول کال مائی بینکر وٹ ایور. کارڈ پھنسا ہوا تھا, ہی لیفٹ. یہ بندے باہر نکل گئے ہوئے تھے. جیسے یہ لیفٹ, انہوں نے کوئی پچ کیا, انہوں نے کارڈ ڈالا. اچھا تب میں نے نا جو لمٹ تھی بڑی ہائی تھی وڈرال کی, وہ جتنے ڈرا کر سکتے تھے انہوں نے سارے نکالے. اینڈ میرے فون پہ انٹیمیشن آنی شروع ہوگی. میں نے اپنے میاں کو فون کیا, وائی آر یو ڈرائنگ سو مچ منی؟ کہتا ہے آئی ایم ناٹ ڈرائنگ سو مچ منی. میں کہ میں نے پھر اسی وقت بلاک کیا, لیکن وہ نکل گئے تھے کافی, نکل گئے میرے ساتھ بھی ہوا تھا, اسی وقت فون سے بلاک کیا. یو کین ڈو اٹ. لیکن by that time I was so frazzled because I couldn't understand کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے.
تو پھر آئی کیپٹ فائٹنگ ود دا بینک. وہ آج تک ملے نہیں ویسے بائی دا وے. ہائے وہ بینک نے دیے دوئے کوئی ویسے نہیں. جب کبھی جایا کریں, ہم جب بھی پیٹرول ڈلوا رہے ہوتے ہیں, کبھی بھی جاتے تو پلیز میک شیور کہ کوئی آپ کا کارڈ لے کے اندر چلا نہ جائے. اسے کہیں جو بھی مشین لے کر آنی میرے سامنے اس کو پانچ کرے, تاکہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہ آپ کا کارڈ کا نمبر جو ہے وہ نوٹ کر سکے. اور بس اللہ پاک اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کے اسکیم, ہر قسم کے دھوکے سے آپ کو محفوظ رکھے. تھینک یو سو مچ, ٹائم کا پتہ نہیں چلا. بہت شکریہ. اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ داڑھ گیری نہیں ہوئی. اتنی باتیں تھی. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی دی تو کل ملیں گے. اللہ حافظ.